अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ इस हफ्ते की लास्ट एपिसोड यानी 57 एपिसोड ऑफ हल्फ़े जहाँ। बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्रीमी सी एपिसोड है, यकीनन आपको पसंद आएगी। आप इसे कन्फेशन स्पेशल 2 एपिसोड कह सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे कन्फेशन एपिसोड आएंगे, तो ये भी उन्हीं में से एक है। तो सब जो है वो आ जाएं ताकि एपिसोड पढ़ सकें और सुन सकें। तो मैं भी जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड 57 की तरफ, नावल हल्फ़े जहाँ बाय अस्मा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। मलिक होल्डिंग्स पहुंचकर वो सीधा रिसेप्शन तक आया। वहां से अर्शिया के बारे पूछना था। सर, क्या आपने उनसे मिलने का टाइम लिया है? रिसेप्शन गर्ल ने अनीस को सर से पैर पहले मगलूब नजरों से देखा, फिर उसके सर तासुरात से अटे चेहरे को देखकर नरमी से पूछते बोली, उसका सारा वक्त मेरी मलकियत में आता है, सिर्फ उसके ऑफिस का बताएं मिस। खुश्क लबो लहजे में इसने मुकाबिल खड़ी लड़की से बात की, जो जबरन सा मुस्कुराई और वहीं आते स्टाफ मेंबर को अपनी तरफ आने का इशारा किया। सर को अर्शिया मैम तक पहुंचा दें। रिसेप्शन गर्ल ने अनीस को टीम मेंबर के साथ रवाना किया, जबकि खुद वो उनके जाते ही सुख का सांस भर गई। कैसी दहशत थी उस शख्स की। जबकि अनीस ने इस आदमी से वहीं उसके ऑफिस का पूछा और मजीद साथ आने से मना किए, वो अपने पुरवकार अंदाज में लिफ्ट की तरफ बढ़ा। मलिक होल्डिंग्स की बुलंद बाला इमारत में अर्शिया और अमीर का ऑफिस सेकंड फ्लोर पर वाक़ था। फर्श से छत तक शीशे की दीवारें शहर का पूरा मंजर पेश कर रही थी। इटालियन मार्बल फ्लोर, गहरे हरोटी रंग की लकड़ी का कस्टम मेड डेस्क और सुनहरी टच वाली मिनिमल डेकोर इसकी हैसियत की गवाही दे रहे थे कि वो लाडली शेयर्स होल्डर है। एक तरफ प्राइवेट लाउंज सेटिंग और दूसरी जानब शीशे से अलग की गई स्ट्रेटेजी लाउंज नुमा जगह थी, जहां सिर्फ मुंतखब लोग ही दाखिल हो सकते थे। 30% शेयर्स की मालिक होने का वकार उसके ऑफिस के हर कोने से झलक रहा था। फोकस करो अर्शिया, उससे कुछ देर भूल जाओ। वो अपने आप को चेयर संभाल कर बैठी काम पर तवज्जो देने की ताकीद कर रही थी। उसके डेस्क पर मुख्तलिफ नवैयत के हाई वैल्यू कारपोरेट प्रोजेक्ट्स की फाइलें खुली हुई थी। उसके सामने लैपटॉप पर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस और रिस्क एनालिसिस की शीट्स खुली थी। यानी हर फैसला करोड़ों के उतार चढ़ाव का तयन कर रहा था। वो पूरे हमाक से काम में लगी थी। बाबा की मीटिंग कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई थी। तभी वो पिछले 3 दिन का तमाम पेंडिंग काम देख रही थी, जब दरवाजा जोर से खुला। अर्शिया ने बेख्तियार सर उठाकर खूबसूरत से दरवाजे से अंदर आते शख्स को देखा, जिसके ख्याल उसकी तवज्जो पहले ही कब से भटकाए हुए थे। उसके ख्यालों से निकलकर इस चीखते शोख रंग में जीता जागता मौजूद पाए अर्शिया के हाथ से पेन छूट के ग्लास में इस पर गिरा। तुम यहाँ? वो अपनी चेयर पीछे की उठ खड़ी हुई। अनीस की आंखों में तैरती तकलीफ और गुस्सा अर्शिया ने अच्छे से भांप लिया था। अनीस की नजर अर्शिया के होंठों पर जा ठहरी। जब से वो साथ थे, ये पहली बार था कि अर्शिया ने ऐसा रंग लगाया। अपने होश उड़ने पर काबू पाता वो उसकी तरफ तूफानी तेजी से लपका तो अर्शिया का सांस बेतरतीब हुआ। तो मुझे छोड़कर क्यों आई? ऐसी क्या तकलीफ थी जो बताना भी जरूरी नहीं समझा? और कॉल पर कैसा ढीठ अंदाज था तुम्हारा? वजह पूछने आया हो इस बेरूही की, फिर अगला हिसाब बाद में होगा। वो उसके करीब रुककर उसकी सर से पैर तैयारी को सरसरी देखता। इस वक्त सिर्फ इन ग्रे आंखों में अपनी आंखें गाढ़े आग टपकाते लहजे में इस्तफसार किए बोला था। अर्शिया ने फौरन से उसकी वजाहत और शिद्दत पसंदी दोनों से बैकवक्त नजरें चुराई। अगर तुमने नजर नीचे की तो मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा, समझ आ रही है मेरी बात? वो उसका जबड़े से चेहरा मुट्ठी में दबोचे कहर की तरह बरसते बोला। अर्शिया की पलकें फिर से उठी। अनीस की आंखों में से झांकना पड़ा। जो शख्स उसकी सारी तवज्जो और मोहब्बत का इकलौता हकदार होकर भी इतना मुस्तरिब और गमगीन लग रहा था। मामा को रईस ने हिरास करने की कोशिश की, जिसके बदले वो सिर्फ दीवार से पटक बैठी। आईसीयू रूम में है वो। मामा की कॉल आई रात तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुमसे भी नाराज हूँ, इसलिए चली गई। बस ये कुछ और सुनना है? वो उसकी गिरफ्त सख्त होने पर सब बताने लगी, पर इस नाराजगी की वजह अनीस को जाननी थी। तुम मुझसे क्यों नाराज हो?
وہ اپنے ہاتھ کو اس کی ٹھوڑی پر ذرا نرم کر کے جماتا مدھم سرگوشی میں بولا، تو ارشیا نے اپنا گلا بنجر محسوس ہوتے ہی اس کا ہاتھ اپنی چن سے ہٹایا اور واٹر ڈسپینسر کی طرف بڑھی۔ انیس نے اسے پشت سے جاتے دیکھ کر اپنا ہاتھ مٹھی میں بدلا۔ میں ابھی یہ بتانے کی موڈ میں نہیں۔ ارشیا نے پانی کا گلاس ہاف بھرتے لبوں سے لگاتے پیا اور گلاس واپس رکھے وہ اعتماد سے واپس پلٹی۔ بند کرو اپنی یہ فضول باتیں، تم پر مجھے بہت غصہ ہے، اس لیے اپنی سختی میں مزید اضافہ مت کرو۔ وہ تیش میں آتا اس تک نہ صرف پہنچا بلکہ ارشیا کی بازو اپنے ہاتھ میں دبوچ کر اسے اپنے نزدیک کھینچتے اپنی شربتی آنکھیں اس کی گرے آنکھوں میں جمائیں۔ تمہیں مجھ پر اس لیے غصہ ہے کہ میں نے تمہیں منہ نہیں لگایا؟ اتنا غصہ آ رہا ہے تو پنگے نہ لیتے نا، جاؤ مجھے بہت کام ہے، میں فی الحال تم سے دور رہنا چاہتی ہوں، بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی، کہہ چکی ہوں کہ ناراض ہوں۔ ارشیا کے لب و لہجے میں اتری آندھی انیس کا موڈ تہس نہس کر رہی تھی۔ پھاڑ میں گئی تمہاری یہ ناراضگی، تم نے بابا کو پیسے کیوں دیے؟ مجھ سے پوچھنا دور تم مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھتی؟ کس لیے مہربانی کا کیڑا کاٹا تمہیں؟ وضاحت دو گی؟ کیا کہہ کر مانگے انہوں نے؟ وہ آنکھوں میں اچانک خوف بھر کر انیس کے منہ کو دیکھنے لگی۔ امید نہیں تھی کہ ان کا بھید اتنی جلدی کھل جائے گا۔ انہیں ضرورت تھی تو ہی مانگے ہوں گے نا، میرے پاس تھے دے دیے میں نے سڑو۔ وہ اس کے غصے کے پیش نظر صلح جو اور سادہ انداز اپنائے بولی، کیا تم مدر ٹریسا ہو؟ تم نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ وہ ہنوز بھڑکا ہوا تھا۔ تم کیا ہو جس سے پوچھتی؟ میں نے کہا نا میں آزاد انسان ہوں، تمہاری قیدی نہیں، نہ تمہاری غلام، مجھے جو بہتر لگا کیا۔ کیوں بھڑک رہے ہو؟ کیا انا مجروح کر دی میں نے تمہاری؟ جتنے وہ تمہارے بابا ہیں اتنے میرے بھی تو ہیں اب، کیا تم اب اس پر بھی جلو گے؟ شیم آن یو، تم اپنے بابا سے بھی جلو گے، یہ سچ میں میرے لیے صدمہ ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کی گرفت سے اپنی بازو جھٹکتی کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی، جبکہ انیس دنگ تھا یہ لڑکی کیا بولے جا رہی ہے، یہ جلن کہاں سے گھسیٹ لائی ہے؟ جلن؟ تم سب کا دماغ آج ایک ساتھ ہی خراب ہونا تھا۔ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں کہ تم نے یہ کرنے سے پہلے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ ہوش میں آؤ اور میری بات سنو، تمہارا ہوش تمہارا ساتھ چھوڑتا لگ رہا ہے مجھے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتا ہوا اسے سمجھانے کی کوشش میں تھا، پر ارشیا اس کے ہاتھ پکڑ کر جھٹک گئی۔ وہی تو بتا رہی ہوں انیس کہ میری مرضی، تم بھی کہیں سے خوش لے آتے خرید کر۔ آسان سی بات سمجھ نہیں آتی تمہیں، کیوں زبردستی لڑ رہے ہو؟ تم مجھے کل میری تمام تر ہمت پر آزما چکے ہو، پلیز دوبارہ نہیں۔ میں آج تم سے دور رہنا چاہوں گی تاکہ کل کا اثر زائل ہو سکے۔ اب تم جاؤ، شاباش۔ وہ اسے دگنے غصے سے کہتی سمجھانے لگی، پر انیس کو اس کا لہجہ اکتایا لگا اور یہ اس کی حالت مزید خراب کرنے کا باعث تھا۔ تم مجھ سے جتنا دور رہنا چاہتی ہو میں اس سے 10 فٹ زیادہ دور ملوں گا۔ اس وقت میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ تم ایسا کچھ کرنے سے پہلے مجھے بتانا خود پر فرض کرو۔ تمہیں میری فیملی پر ایسی مہربانیاں کرنے کی ضرورت نہیں، خاص کر ابراہیم الوی پر۔ وہ اس کی اکتاہٹ کے جواب میں دگنا بے رحم لہجہ لیے اس سے اپنی بات اچھے سے سمجھا گیا۔ مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میرا جو دل چاہے گا وہی کروں گی، تم مجھے کسی چیز کے لیے پابند نہیں کر سکتے انیس۔ وہ بھی سخت لہجہ لیے تکرار پر اتری۔ انیس نے اپنے آپ کو غصہ ہونے سے ہر ممکن روکا، پر یہ لڑکی اسے جانور بننے پر اکسا رہی تھی۔ تم پابند ہو، تم میری بیوی ہو، اس لیے میرے کہے کی پابند ہو، سنا تم نے؟ انیس کی آواز نہ صرف بلند ہوئی بلکہ وہ چیخ اٹھا۔ ارشیا نے اس کی آنکھوں میں ذرا بھی لچک نہ پائے افسوس نگاہوں میں بھر لیا۔ بیوی ہوں پر تمہاری غلام نہیں، مجھ پر چیخنے کی کوشش مت کرنا، میں اگر سکون سے بات کر رہی ہوں تم بھی اپنی آواز نیچی رکھو، مجھے ایسے اونچے لہجے سے زیر نہیں کر سکتے تم۔ ارشیا نے برابر مقابلہ کیا، شاید وہ کل سے بہت چڑی ہوئی تھی اور ابھی بھی بے مقصد لڑ کر اپنے اندر کی گھٹن نکالنا چاہ رہی تھی۔ تم میرا صبر کیوں آزما رہی ہو؟ میں تم سے بس اتنا کہہ رہا ہوں، تم ابراہیم الوی کو دوبارہ کوئی پیسے نہیں دو گی، اگر وہ مانگے تو مجھے انفارم کرو گی، سمجھ گئی؟ اور تم سے ایسا کیا مانگ لیا یار؟ تم کیوں نہیں سمجھ رہی میری بات؟ مانتا ہوں تمہاری زندگی ایون ہر سانس میں نے عذاب کر رکھی ہے، پر اس وقت جو میں ڈسکس کر رہا ہوں اسے سمجھو پلیز۔ وہ ایک بار پھر نرم پڑے قریب آیا۔ اس نے ارشیا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر کر اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر اسے اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں اس چیز کی آگاہی کب ہوئی انیس کہ تم نے میری زندگی اور ہر سانس عذاب کر دی؟
تم اپنے الفاظ پر غور کرو کہ تم مجھ پر کیسے الزام لگا رہے ہو۔ میں نے ایسا کہا؟ بولو۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھٹکتی انیس کو دیکھتے غصے سے بولی، اور انیس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر فاصلہ سمیٹا۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کے بعد ہی مزید بات کرنا چاہتا تھا، تبھی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بات بیچ میں چھوڑ کر مت جانا، وہ کب سے کسے ہوئے لہجے میں اسے پکاری تو انیس نے دروازے میں جا کر قدم روکے اور پلٹا۔ تم میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں رہی۔ اس وقت اگر میں نہ گیا تو کچھ برا ہو جائے گا میرے ہاتھوں۔ جب تمہارا دماغ ٹھیک ہو جائے تو کال کر دینا مجھے، تب تک اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ وہ اسے جواب دیے ڈور نوب پر ہاتھ رکھ ہی پایا جب وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب پلٹا گئی۔ تم کیوں چاہتے ہو میں ابراہیم الوی کی دوبارہ مدد نہ کروں؟ بتاؤ کیوں؟ میرے خیال میں تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں صرف تمہیں ہی نہیں، ادین اور ابراہیم انکل کو بھی ایز اے فیملی اپنا چکی ہوں۔ ان کو اگر کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو بحیثیت بیٹی بھلا میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ وہ اس کے ہاتھ کی گرفت سے اپنی بازو چھڑواتا آگے آیا۔ میں تمہیں وجہ نہیں بتا سکتا، بس تمہیں وہ سننا چاہیے جو میں کہوں۔ بعض اوقات وجہ جاننا اہم نہیں ہوتا۔ میں بالکل خوش نہیں ہوا یہ سب جان کر۔ اپنے اس دماغ میں بٹھا لو کہ ایسی چیز مجھے خوشی نہیں دے گی۔ اس کو دونوں بازوؤں سے جکڑتا آفس کے وسط میں لاتے اس پر واضح کر گیا، لیکن ارشیا کو اس کا لہجہ، ٹون اور انداز سب دکھی کر رہا تھا۔ تمہیں کیا خوشی کچھ دے بھی سکا ہے کبھی؟ نہ شکرے ہی رہنا۔ اتنی پیار کرنے والی فیملی کے باوجود تمہاری زبان پر شکر نہیں آتا، اسی لیے سڑتے رہتے ہو۔ تمہیں کچھ بھی مطمئن یا خوش نہیں کر سکتا۔ تم اتنے مشکل اور الجھے ہو کہ مجھے میری اگلی پوری زندگی کا آزمائش لگ رہی ہے۔ وہ اس وقت برہم تھی، پر انیس کس کرب سے گزر کر آیا ہے اس کا ارشیا کو اندازہ نہیں تھا۔ بس کرو لڑکی، تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میری طرف سے اب تم بھلے واپس مت آؤ۔ اپنی زندگی کو میرے پیچھے آزمائش بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اس کو ہوش و حواس میں ایسے تکلیف و اجنبیت سے پکارے گا، بیزار ہو کر اسے دیکھے گا، یہ ارشیا نے ہرگز امید نہ کیا تھا۔ تبھی تم دل و جان سے دکھی ہوئی۔ ٹھیک ہے، نہیں آؤں گی اور نہیں بناؤں گی تمہارے پیچھے اپنی زندگی آزمائش۔ مطلب سب ختم ہو گیا؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ کیا چاہ رہی ہے۔ پلیز، وہ ہارے لہجے میں بولا۔ تم اپنے بابا سے جل رہے ہو جیسے اثر سے جلے تھے، فادی سے ہارش ہوئے جیسے مجھے چھوتی ہواؤں سے الجھتے پھرتے ہو۔ وہ اسے پریشان کر رہی تھی اور وہ ایسا کچھ بھی سننے کی برداشت نہیں رکھتا تھا۔ تم کچھ نہیں جانتی اس لیے منہ بند رکھو، وہ ضبط سے بولا۔ اچھا، میں کچھ جاننے کی اوقات رکھتی ہی نہیں شاید؟ مجھے ہر چیز جاننی ہے، تمہارے اس ری ایکشن کی وجہ بھی بتاؤ مجھے۔ منہ بند نہیں ہوگا میرا انیس خانم۔ وہ بضد تھی اور انیس کا دماغ اس وقت پھٹنے کے دہانے آ چکا تھا۔ اس کا سکون بھی اسے بے سکون کرنے کے پیچھے پڑا تھا، تو آخر وہ کیسے خود پر قابو پاتا؟ انیس کے اندر جمع ہوتا لاوا آخر لبریز ہو ہی گیا۔ تم مجھے بے سکون کر کے سکون کیسے پا سکتی ہو؟ اس کی آواز اس بار مدھم نہیں رہی، دبی ہوئی آگ کا شعلہ بن گئی تھی۔ ارشیا نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا۔ میں ایسی ہی ہوں، بے درد۔ بس وہی لمس جیسے اس کے ضبط پر آخری ضرب تھا۔ انیس نے جھٹکے سے بازو چھڑوایا اور میز پر رکھا گلاس پیپر ویٹ پوری قوت سے اٹھا کر شیشے کی میز پر دے مارا۔ ایک تیز چٹخ کی آواز کے ساتھ گلاس ٹاپ دراروں میں بکھر گیا۔ شفاف سطح مکڑی کے جالے جیسی ٹوٹ پھوٹ میں بدل گئی۔ ارشیا سہم کر پیچھے ہٹی، چند شیشے کے ذرے فرش پر لڑکے۔ کمرے میں اس کی ہامتی سانسوں کی بے ترتیب آواز نگارے کی طرح گونج رہی تھی۔ انیس نے دونوں ہاتھ میز کے کنارے پر رکھے، سر جھکا لیا۔ گلاس مزید ٹکڑوں میں بٹتا نیچے گر کر بکھرتا چلا گیا۔ میں خوش نہیں ہوتا کیونکہ وہ خوشی نہیں رہتی، بہت جلد ذلت بن جاتی ہے، خاص کر ابراہیم الوی سے جڑی خوشی۔ اس شخص کی آواز اب بھاری ہو چکی تھی۔ ارشیا کو فکر تھی وہ زخمی کانچ کے ٹیبل کا حصہ انیس کے ہاتھ نہ زخمی کر دے۔ وہ تڑپ سی اٹھی۔ تمہیں لگتا ہے میں ناشکرا ہوں خاتون؟ تم کیا جانو میرے حصے کی چیزیں مجھے کیسے اندر سے توڑ دیتی ہیں، میرا سکون بنتے انسان کیسے مجھے بے سکونی کی مار مارتے ہیں۔ تم کچھ نہیں سمجھتی لما، تم میرے درد کبھی نہیں جان پاؤ گی۔ وہ ٹیبل پر نصب گلاس کی ٹوٹنے پر نیچے گری فائلز اور ارشیا کا لیپ ٹاپ دیکھتے جھکا، اور اس سے پہلے وہ انہیں اٹھاتا ارشیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا، کیونکہ نیچے بہت سے کانچ تھے۔ نہ صرف روکا بلکہ اسے اپنے سامنے کرتے پلٹایا۔
تمہارا ہاتھ زخمی ہوگا، چھوڑ دو انہیں، ادھر آؤ۔ ارشیا نے اسے پکڑ کر ٹیبل کے کنارے سے دور کیا تو انیس کا غصہ قدرے تھم چکا تھا۔ اس کی جگہ اب افسوس نے لے رکھی تھی۔ دیکھو میں غصے میں آ گیا تھا، تم نے ان کو پیسے دیے تھے لیکن مجھ سے چھپایا۔ دوبارہ ایسا مت کرنا، اور کچھ کر کے مجھ سے چھپانے کی تو ہرگز کوشش مت کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس کا جھکا منہ اوپر کرتا جسے اپنے چیخنے کی تلافی کرنا چاہتا تھا، اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اپنے کیے اور کہے پر شرمندگی کا احساس جتاتی۔ دروازہ کھلنے پر وہ دونوں ہی گردن گھما گئے، جہاں سے عاصم ملک اندر داخل ہوا اور آفس کے ٹیبل کی حالت دیکھتے دونوں پر سخت نگاہ ڈالی۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ یہ سب کس نے کیا؟ کون ہو تم؟ ارشیا؟ عاصم المید ملک کے ماتھے پر ناگواریت سے بل آئے، جبکہ ارشیا نے بابا کی طرف جس طرح افسردگی سے دیکھا، عاصم کو کچھ اندازہ ہو گیا، کیونکہ انیس غانم ابھی بھی شدید تیش زدہ لگ رہا تھا۔ مائی ہسبینڈ انیس غانم، ہمارے بیچ تھوڑی بحث ہو گئی تھی، اب سب ٹھیک ہے۔ ارشیا نے ہی معاملہ سلجھانے کی کوشش کی، جس پر عاصم ان دونوں کی طرف آیا۔ اس نے انیس غانم کو برہم نظروں میں لیا۔ چلو میرے ساتھ، ہمیں بات کرنی ہے۔ انیس نے اس کی بازو پکڑتے یہاں سے لے جانا چاہا، پر ارشیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہٹایا۔ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہم ابھی، تم جاؤ، میں آ جاؤں گی۔ ارشیا نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، پر انیس کے ہاتھ کی اس کی بازو پر سخت ہوتی گرفت اسے بھی درد دے رہی تھی، اور عاصم بھی یہ دیکھ رہا تھا۔ ابھی چلو ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ انیس نے اس کو اس وقت یہاں تماشا نہ لگانے کی جبڑے بھینچ لیتے تنبیہ کی۔ عاصم نے آگے بڑھ کر انیس کو دھکا دیتے ارشیا سے دور کیا۔ وہ 2 قدم پیچھے لہرایا، اور اس اچانک افتاد پر انیس اور ارشیا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر عاصم المیر ملک کو۔ پہلے جو یہ اس کے آفس میں توڑ پھوڑ کی ہے، اسے ٹھیک کرواؤ داماد صاحب، میری بیٹی کو دھمکی دینے کی جرات مت کرنا۔ ارشیا نے ہونک ہوتے نظریں اٹھا کر عاصم کو دیکھا، پھر انیس کی طرف لپک کر اس کا بازو پکڑتے اس کو پہنچی تکلیف پر اپنا درد بھول گئی۔ اس نے انیس کے چہرے کی سختی دیکھتے اس سے زیادہ غسیل تاثرات چہرے پر لائے۔ آپ اسے دھکا نہیں دے سکتے بابا، پہلی اور آخری بار بتا رہی ہوں، اسے تکلیف دینا مجھے دینے کے برابر ہے۔ جتنا غصہ اسے انیس پر تھا، اس سے زیادہ عاصم المیر پر تھا کہ ان کی جرت کیسے ہوئی انیس کو اس طرح دھکیلنے کی۔ سر مت چڑھاؤ اسے، عاصم نے غصے سے سمجھاتے کہا، کیونکہ اس کی دونوں بیٹیاں سر پھیرے مردوں کے عشق میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پہلے وہ یادداشت سے محروم منائم، اور اب یہ اچھی بلی ارشیا المیر مفت میں اس آدمی کی دھونس سہ رہی تھی۔ تبھی عاصم کا مشتعل ہونا فطری تھا۔ دل میں ہے وہ میرے۔ ارشیا نے ان کے غصے کی کاٹ کر دی، ساتھ انیس کا دل بھی ساکن کر کے رکھ دیا۔ دونوں نے بیک وقت ارشیا کے منہ کی طرف دیکھا۔ سر پر چڑھ کر ناچے تب بھی اس کا حق ہے۔ میرا اور انیس کا جو بھی معاملہ ہو، میں یہ برداشت نہیں کروں گی کہ آپ اسے ایسے بے عزت کریں۔ ابھی آپ جا سکتے ہیں بابا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ارشیا کے لہجے میں شدید غصہ تھا۔ وہ انیس کا ہاتھ زور سے جکڑے اس وقت عاصم کو یہاں سے جانے کو کہہ رہی تھی۔ یہ اس آدمی کو سلگا گیا۔ تم بعد میں اس کے سر چڑھ کر ناچنے پر روتی میرے پاس ہی آؤ گی کہ بابا آپ نے ٹھیک کہا تھا۔ بہرحال اسے جلدی روانہ کرو یہاں سے، ہمیں کام کی بہت باتیں ڈسکس کرنی ہے۔ عاصم نے متنفر انداز میں انیس کی طرف دیکھا تو وہ اس کا ہاتھ چھوڑتی بابا کی جانب بڑھی۔ وہ میرا حصہ ہے، اسے ایسی نفرت بری یا غصے سے ہٹی نظروں سے مت دیکھیں۔ رہی بات کام کی، تو میں اپنا کام خود دیکھ سکتی ہوں۔ آپ سے مجھے کام کے حوالے سے کوئی مدد نہیں چاہیے۔ کچھ اور بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اب آج کرنی ممکن نہیں رہی۔ آج میرا سارا وقت انیس غانم کا ہے، سو معذرت خواہ ہوں۔ وہ ان کو دیکھنے میں بھی پابند کر چکی تھی، جس سبب عاصم کو اپنی نظروں کی تپش بھی کم کرنی پڑی۔ بس کرو، مت لڑو ان سے۔ انیس نے اس کی بازو پکڑ کر پیچھے کرتے روکا، پر وہ انیس کی طرف گھور کر دیکھی ہی اس طرح کہ وہ اسے روک کر پچھتایا۔ لڑ نہیں رہی، انہیں بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ میری چند گنی چنی خوشیاں بھی قبول کرنی ہوں گی۔ خود تو یہ کبھی میرا سکون و فخر نہیں بن سکے، جو ہے اس کے لیے ان کا ایسا رویہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ وہ اپنے اندر کی ناراضگی ہر ممکنہ دبانے کے باوجود بھی یہ سب کہہ بیٹھی، جس پر عاصم کے اندر دکھ کی لہر سی اٹھی۔ وہ چپ چاپ ارشیا کے آفس سے نکل گیا۔ ارشیا نے ضبط سے ان کو جاتے دیکھا، پھر انیس کے عقب سے اپنے اطراف بازو ہسارنے پر وہ اسے بھی گھبرا کر جھٹکتی روبرو ہوئی، لیکن نظریں نہ ملا سکی۔ اب تم جاؤ، میں رات کو آ جاؤں گی واپس منچ، مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ اس کے حصار سے نکلتی جا کر نیچے جھکی اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر دیکھا۔ ایسا ڈھیٹ تھا کہ ابھی بھی سلامت تھا۔ چند ضروری فائلز بھی ارشیا نے اٹھائیں۔ میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، تمہیں ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔
वो उसके चेहरे को तकने लगी जहां अब गुस्सा नहीं था, बस नर्म तासुर था। मैं तुम्हारी मौजूदगी में काम नहीं कर सकती। वो वहां से अटैच स्ट्रेटेजी लाउंज की तरफ बढ़ी, जो एक तरह का कॉन्फ्रेंस ऑफिस था। गोल मेज के गिर्द 6 कुर्सियां लगी थी। अर्शिया ने टेबल पर अपना लैपटॉप रखा, साइड फाइल्स भी तरतीब से लगाते कुर्सी संभाली और कोट के पॉकेट से फोन भी निकालकर मेज की सतह पर रखा। लैपटॉप खोलकर अपना मतलूबा फोल्डर ओपन किए, वो साथ फाइल्स भी खोल कर रखती, तब चौंकी जब वो उसके साथ ही कुर्सी पर बैठा। अर्शिया ने कोट उतारकर अपनी कुर्सी पर लटकाया। मैं काम कर देता हूँ, बताओ क्या करना है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मुझे इस काम का। वो उसके साथ बैठकर उसे किसी काबिल ही नहीं छोड़ रहा था। वो हाक ध्यान दे पाती। पहले उसके ख्यालात थे, अब वो जीता जागता पहलू नशीं था। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, बस तुम खामोशी से बैठ जाओ, मैं याद 1 घंटे में कर लूंगी। वो उसकी तवज्जो उसकी नजरों की तपिश के आगे बदहवास हो रही थी। माफ कर दो मुझे तुम पर, चीखा। वो उसके साथ बैठा है, ऊपर से बोलते हुए उसे देख रहा है, ये अर्शिया के रोंगटे खड़े कर रहा था। फिर जब वो ये सोचती कि अनीस उससे 2 साल पहले से प्यार करता है, तब तो अर्शिया की धड़कनें बेतरतीब होने लगती। मैंने भी बहुत बकवास की, तुम भी माफ कर दो। सुबह भी तुम्हें बेजा सताया, अभी भी बस तुमसे लड़ना चाहती थी, क्रेमिंग समझ लो। वो लाजो हिचकिचाहट का मुजाहिरा करती सब उगल गई। अनीस के लबों पर मुस्कुराहट फैली, बिखरी। इट्स ओके, तुम सब कर सकती हो। वो उसके लहजे में उतरते हलीमपन पर मोम हुई। वो ऐसे नर्म मोहब्बत भरे अंदाज से इस लड़की को अपने बस में कर रहा था। ये प्रोजेक्ट देखो, तुम्हें इसकी लाइनिंग परफेक्ट लग रही है या इसमें कुछ चीजें और ऐड करूं? कि मेरे स्टाफ ने 3 दिन लगाकर फाइनलाइज किया है। इस पर हमें बहुत बड़ा टेंडर मिलने वाला है, कोई कमी तो नहीं? अर्शिया ने लैपटॉप की स्क्रीन जरा सी अनीस की तरफ की, जिसने अर्शिया पर से बड़ी मुश्किल से नजरें सिरकाकर स्क्रीन पर खुले प्रोजेक्ट को देखा। अनीस ने चंद लम्हे संजीदगी से स्क्रीन पर नजरें जमाए रखी। अब इसके चेहरे पर वही पेशा वाराना ठहराव था जो अक्सर मीटिंग रूम्स में नजर आता था, ना कि वो शख्स जो अभी आग बना हुआ था। ले आओ जरा जूम करके फाइनेंशियल ब्रेकडाउन वाला हिस्सा। इसने हल्के से अर्शिया को कमांड दी। अर्शिया ने फौरन स्क्रीन स्क्रॉल की, अनीस आगे को झुका। दोनों के कंधे आपस में छू गए। अर्शिया का सांस एक लम्हे को अटक सा गया, मगर इसने खुद को उसकी कुर्बत के असर से बचा लेते संभाला। ओवरऑल प्रेजेंटेशन मजबूत है डियर। अनीस ने आहिस्ता से पूरे प्रोजेक्ट का जायजा लिया, जबकि वो उस डियर पर दिल को एक बीट स्किप करता महसूस करती नजर आई। लेकिन यहाँ अनीस कानम ने स्क्रीन पर एक पॉइंट की तरफ उंगली रखी। क्या ऐड करूं इधर? वो फौरी बेचैन हुई बोली। रिस्क असेसमेंट ओ वाला सेक्शन जरा जेनरिक लग रहा है। अगर तुम यहाँ 2 लाइनें अपनी कंपनी की पिछली कामयाब कंप्लीशंस का हवाला डाल दो तो क्लाइंट की एतमाद डबल हो जाएगा। अर्शिया ने चौंक कर उसे देखा। वो उसे गाइड करता कितना प्यारा लग रहा था। ये पॉइंट मेरे जहन में आया था, मगर मुझे लगा शायद गैर जरूरी हो। अर्शिया के जताने पर अनीस ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए टूट कर पसंदीदगी और प्यार हलकोर उठा। तुम्हारा जहन दुरुस्त जगह काम किया था, खुद पर शक करना बंद कर दो। वो चंद और मिनट खामोशी से डिस्कस करते रहे। अनीस कभी स्क्रीन देखता, कभी उसे, और हर बार जब अर्शिया उसकी तरफ देखती, उसे बस यही याद आता वो एक दूसरे के हैं। एक और चीज, अनीस ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते हुए उसको वापस होश में लाते पुकारा। वो क्या अनीस? वो दिलो जान से मतवज्जा थी। ओपनिंग स्लाइड में टैगलाइन थोड़ी ज्यादा कॉर्पोरेट है। तुम्हारी कंपनी की शनाख्त इससे ज्यादा गर्मजोश है। कोई ऐसा जुमला डालो जो विजन भी दे और इमोशन भी। अर्शिया ने कीबोर्ड पर उंगलियां रखी, चंद अल्फाज टाइप किए, फिर रुककर उसे देखा। पुरशौक नजरों से वो अनीस की जवाब की मुंतजर थी। ये कैसा है अनीस? अनीस ने पढ़ा, फिर मुस्कुराकर सिताइशी नजरों से अर्शिया की तरफ देखने लगा। परफेक्ट। वो लफ्ज सादा था, मगर लहजा मुलायम और यकीन से भरा हुआ, जो अर्शिया के लिए थपकी था। कमरे में अब टूटे शीशे की कृहत याद नहीं थी, बस लैपटॉप की रोशनी और 2 लोगों के दरमियान बनती हम एक नई हम-आहंगी थी। टेंडर तुम जीत लोगी, मलिक होल्डिंग्स में तुम एक अच्छा इजाफा हो। वो इसे शाबाशी देता मुस्कुराया, और जुकाम अर्शिया को सुबह से बोर लग रहा था। इस वक्त उसे इस काम के इतने अच्छे से मुकम्मल होने पर बहुत खुशी थी। थैंक यू मदद के लिए।
وہ اس کے ساتھ کا اعتراف خوبصورت لہجے میں کرتی دوبارہ سے لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھنے لگی، مگر باخدا وہ ارشیا پر سے نظریں نہ ہٹا پایا۔ تبھی تو ارشیا کو نامحسوس انداز میں اس کی توجہ کا احساس ملا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ انیس کے منہ کی طرف دیکھتی اس کی تاثرات سمجھ نہ سکی کہ وہ اس وقت کیا محسوس کر رہا ہے۔ دیکھ رہا ہوں تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ انیس کے مسکرا کر بولنے پر ارشیا بھی شریر مسکرائی۔ یہ بالکل خوش آمدی انداز تھا، تبھی کسی قسم کی گھبراہٹ نہ محسوس ہوئی کیونکہ وہ ہرگز بے خود نہ تھا۔ ایسا کیا کر دیا میں نے خوبصورت لگنے والا؟ وہ سمٹا سا مسکرائی اور لیپ ٹاپ کی اسکرین پر توجہ جمائی۔ تم نے مجھے پراؤڈ فیل کروایا ہے، مجھ سے ناراض ہو کر بھی میری سائیڈ لی۔ تھینک یو سویٹ ہارٹ۔ انیس نے کرسی اس کے ساتھ جوڑتے مدہوش انداز میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں ارشیا کی کی پیڈ پر چلتے ہاتھوں سے مس کرتی جو مدہوش کو لہجے میں کہا۔ وہ صدمے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی ہیزل براؤن آنکھیں ارشیا کے لیے مسکرا رہی تھی۔ اس آدمی نے کیا اسے رولر کوسٹر کا فین سمجھ لیا تھا؟ کبھی لڑکی کہہ دیتا اجنبیت سے اور پھر کبھی اتنے وثوق اور استحقاق سے یکدم سویٹ ہارٹ پکار گیا۔ سویٹ ہارٹ؟ ارشیا کو یہ آدمی ہارٹ اٹیک دے کر دھچکا دے چکا تھا۔ اس سے بڑھ کر ہو تم، لیکن ابھی یہی کہنا سیف ہے۔ وہ اس کی گال کو ہاتھ سے چھوتا ارشیا میں اپنے لمس کی تپش سے سنسنی اتار گیا۔ وہ سمجھ نہ پائی ہے انیس کو کون سا رومانٹک جن چمڑ گیا ہے اچانک۔ لگ رہا ہے ناراضگی اور غصہ ختم ہو گیا تمہارا؟ وہ سمٹی سی لگی جب کام کرتے ہی سوال کیا۔ ہاں ختم ہو گیا، جلدی ختم کرو اپنا کام، میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش میں تھا جبکہ ارشیا نے ذرا سے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ تو میں نے ہاتھ پکڑے تھے تمہارے، یا منہ کر لیتے نا، بتاؤ میں آرڈر کرتی ہوں۔ ارشیا نے اپنا فون اٹھاتے اس کو جھاڑا ساتھ فکر بھی جتائی، اور ایک بار پھر انیس کی توجہ اس کے سرخ ہونٹ اپنی گرفت میں جکڑ گئے۔ وہ اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ کچھ بتائے، اور انیس کی اپنے ہونٹوں پر جمی نظر بھام کر ارشیا کی رخسار بھی گلابی ہوئے۔ ارشیا نے گھبراتے ہوئے انیس کی گال پر محبت سے چپت جڑ دی۔ ہٹاؤ نظریں، جو پوچھ رہی ہوں وہ بتاؤ، سینڈوچ آرڈر کروں یا آملیٹ کھاؤ گی، یا اوٹس وتھ فروٹس؟ وہ اپنے گال پر حرارت چھوڑتے ارشیا کے ہاتھ کی جگہ ہاتھ رکھتا اس سے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ تم نہیں مل سکتی مجھے؟ انیس کے بے خود سوال پر ارشیا کی آنکھیں پلکیں لرزی۔ میں تمہیں کھانے کی چیز لگ رہی ہوں؟ وہ برہم ہوئی۔ ہاں یہاں سے لگ رہی ہو، یہ جو میرے لیے لگا کر آئی ہو ان لپس پر۔ انیس نے اس کی ٹھوڑی پکڑتے اس کے ہونٹوں کی طرف اشارہ کرتے پھر ان سہمی گرے آنکھوں کو دیکھ کر کہا۔ اس کی نگاہوں میں اس کے لبوں کے لیے انکہی خواہش جھلک رہی تھی۔ ارشیا نے جواباً خوفزدہ ہو کر انیس کو دیکھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ تمہیں کس نے کہا میں نے یہ ریڈ لپسٹک تمہارے لیے لگائی، پاگل؟ وہ اس کی بازو پر مکہ مارتی اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑواتی ساتھ سے اٹھے سامنے والی کرسی پر جا بیٹھی، اور اب انیس ساتھ نہیں پر آنکھوں کے سامنے تھا۔ ارشیا پہلے ہی کام پر فوکس نہ کر پا رہی تھی، اوپر سے آدمی پٹری سے اترتا ہوا جان مشکل بنا رہا تھا۔ پھر نہ تو تمہارے آؤٹ فٹ کے ساتھ جا رہی ہے، نہ بزنس لک کے ساتھ۔ میرے لیے نہیں لگائی تو اپنی یہ چونچ ابھی صاف کرو۔ انیس نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے حکم سنایا۔ انیس نے لکڑی کے ٹیبل پر ہاتھ مارتے حکم سنایا جبکہ چونچ والا طنز پرسنل ہو گیا تھا۔ مجھ جیسے پیارے پرندوں کی چونچ سرخی ہوتی ہے، صاف نہیں ہوگی، جو کھانا ہے آرڈر کر لو۔ وہ اپنی جانب لیپ ٹاپ پلٹانے لگی جب انیس نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ کر اس کی کلائی مٹھی میں جکڑی، جس سبب وہ میز کی جانب جھک سا آیا۔ ٹھیک ہے، میرے لیے نہیں لگائی تو اسے مدھم کرو، یہ بہت زیادہ اٹریکشن کا سبب بن رہی ہے۔ اگر یہ میرے لیے نہیں تو کسی غیر کی نظر یہاں ٹھہرنی نہیں چاہیے۔ ہٹاؤ اسے، تمہارے بیگ میں یقیناً کوئی سوبر کلر ہوگا، وہ اپلائی کرو لپس پر۔ وہ اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ یہ تیاری انیس کے لیے نہیں۔ ارشیا کا دل چاہا کچھ اٹھا کر اس آدمی کے سر پر مارے۔ بس یہیں تک تھا رومانس، آ گیا نا بیچ میں انیس غانم کے اندر پایا جاتا سڑا کیڑا۔ تمہیں مجھے ایگری کرنا کب آئے گا؟ کم از کم مجبور کر کے میری ہاں نکلوانا تو سیکھ لو، نکمے۔ انیس کی ناکام قابو کرنے کی کوشش پر وہ حلق تک کڑوی ہوئی۔ یہاں تمہیں اپنی مہارتیں دکھاؤں۔
ارشیا کی سہمی شکل دفتن گلاب ہو کر رہ گئی جب وہ اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بلاتا نظر آیا۔ نہیں دیکھتی مجھے تمہاری مہارتیں، وہ اپنی کلائی چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتی تب سہم کر نظریں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ جب وہ اپنی جگہ سے خود اٹھا، ارشیا کی کلائی اپنی مٹھی سے آزاد کیے بنا وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھا۔ اس کی نظریں ارشیا کی گردن کے خم پر اشتیاق سے ٹھہر گئیں۔ وہ اس کی سپید گھبرائے چہرے کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اس کے ہر نقش کے لیے انکہی تمنا جھلک رہی تھی جو ارشیا کا دل بھاری کر رہی تھی۔ تم مجھے دوبارہ بنا بتائے کہیں مت جانا، میں تمہارے لیے نارمل ہسبینڈ بننے کی کوشش کروں گا۔ میں تم سے لڑنا بھی کم کر دوں گا، چیخنا بالکل ختم کر دوں گا۔ تم مجھ سے ایسے روٹھو مت، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں۔ انیس کی نگاہوں کا لمس ارشیا کو اپنے چہرے پر جلتی لکیر سا محسوس ہوا۔ میں بھی تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، جو کروں گی جہاں جاؤں گی تمہاری اجازت سے، لیکن تم مجھ سے پلیز دوستی کرو انیس، مجھ سے اپنی تکلیف بانٹو۔ میں ایسے ٹھیک نہیں رہوں گی جیسے تم نے کل ڈر بانٹے۔ میں چاہتی ہوں ہم سب کچھ بانٹے، ہم لڑیں جھگڑیں لیکن اس میں کبھی چھوڑ جانے کی بات نہ آئے۔ میں بھی نہیں رہ سکتی تمہارے بنا، تمہیں دیکھ کر جینے کی بری عادت ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اس کی ایفرٹس، اس کی پہل کو سراہنے کی کوشش میں بولی تو انیس نے اس کی مسکراہٹ میں اس کا ساتھ دیا۔ پھر انگوٹھے کی پور اس کے ہونٹوں پر دباتے ارشیا کے سرخ ہونٹوں پر لگی سرخی اپنے انگوٹھے پر جیسے ہی بکھیر کر مٹھائی۔ ارشیا نے اس کے سینے پر غصے سے مکہ برسایا۔ بدو تمہارے لیے ہی لگائی تھی، کچھ بھی انسانوں کی طرح مت کرنا تم۔ ارشیا نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالتے اس کا سارا سرخ ہوتا ہاتھ پکڑ کر ٹیشو سے رگڑا جبکہ وہ اس کی آنکھیں پھیلا کر گھورنے پر ہنسا۔ ارشیا نے اس کا ہاتھ صاف کرنا روکے، انیس کو ہنستے دیکھا لیکن ارشیا کی نظریں پڑتے ہی وہ ہنسنے کو مسکرانے میں بدل گیا۔ انسانوں کی طرح جب پوچھا تھا تب بتا دیتی، اب میں اسے نہیں سراہنے والا۔ تمہاری سزا ہے، ہٹو میں خود صاف کر لیتا ہوں، تم اپنا منہ دیکھو۔ وہ اس کے ہاتھ سے ٹیشو کھینچ کر اپنے انگوٹھے کو رگڑنے لگا پر کمبخت اتنی سخت لپسٹک تھی کہ اپنا نشان اور پھیلا رہی تھی۔ ارشیا نے مسکرا کر ٹیشو لیتے اپنے ہونٹوں کو بھی صاف کرتے انیس کی طرف دیکھا جو پورا ہاتھ گلابی ہونے پر گندی شکل بنا رہا تھا کہ یہ کیا عجیب رنگ ہے جو اتر ہی نہیں رہا۔ ارشیا نے اپنا وہیں رکھا بیگ اٹھاتے اس میں سے مرر اور لائٹ پنک لپ ٹنٹ نکالا۔ پہلے مرر کھول کر ہونٹ کے نیچے اور تھوڑی کے اوپر جو ہلکا سا ہم تھا وہاں لگی لپسٹک کو مٹایا، پھر اپنے ہونٹوں پر پنک لپ ٹنٹ اپلائی کیا۔ انیس نے بھی تب تک مہارت سے اپنا ہاتھ صاف کر لیا پر یہ کافی اریٹیٹنگ تھا۔ اب ٹھیک ہے انیس خانم، وہ مرر اور لپ ٹنٹ بیگ میں پھینکتی اسے دیکھتے اشتیاق سے بولی۔ انیس کی نظریں آہستہ آہستہ ارشیا کے ہونٹوں پر ٹھہری جیسے ہر خم اور ہر نازک لکیر اس سے کچھ کہہ رہی ہو۔ وہ اس کے اوپر والے ہونٹ کے نرم ہم اور نیچے والے لب کی مدھم جھلک میں چھپی خاموش تمنا کو پڑھنے لگا۔ اب بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے لما، بڑبڑاتے انیس کی نگاہیں آہستہ آہستہ اس کے گالوں کی طرف بڑھیں جہاں ہلکی سرخی اور نرم چمک اس کے حسن کو اور بڑھا رہی تھی۔ ہر حرکت، ہر مسکان میں وہ ایک چھپی ہوئی کشش محسوس کر رہا تھا۔ کیا مطلب، میں تو اچھی بھلی لگ رہی ہوں؟ وہ پریشان اور گھبرائی بولی۔ انیس کی نظریں اس کی گردن کے خم پر ٹھہری جہاں نرم جلد اور ہلکی لکیر اس کے اندر ایک بے نام خواہش جگا رہی تھی۔ وہ گردن کے اس نازک حصے کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر کی بے قراری کو روک نہیں پا رہا تھا، اسے اپنی دست رس میں لینا چاہتا تھا۔ اچھا بھلا دماغ خراب کر رہی ہو، وہ اس سے متفق ہوا۔ انیس کی نظریں ارشیا کے جبڑے کی لکیر اور ٹھوڑی کی نرمی پر ٹھہری جیسے ہر جزو اس کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہو۔ وہ خاموشی سے اس کے پورے چہرے کے حسن کو محسوس کر رہا تھا، ہر نگاہ ایک چھپی ہوئی کہانی سناتی، ہر لمس سے پہلے ہی دل میں ایک شوق بھڑکا رہی تھی۔ ارشیا نے اس کے اس جان لیوا جائزے پر گھبرا جاتے اٹھ کر لیپ ٹاپ کلوز کیا، فائلیں سمیٹی کہ پہلے اس بھوکے شیر کو کچھ کھلا لائے ورنہ یہ دیکھ دیکھ کر اس کی ہتھیلیوں میں نمی اور بدن کے ہر مسام میں پسینہ اتار لائے گا۔ باہدہ دیکھنے کی اس شخص کی اس قدر قوی تھی کہ پناہ خود کہتی مجھے مانگ لو ارشیا المیر، چلو تمہیں ناشتہ کروا کے لاتی ہوں۔ وہ اپنا فون اٹھائے اس کی طرف پلٹی تو انیس نے بیٹھے بیٹھے چیئر گھما کر سر سے پیر ارشیا کا جائزہ لیا۔ خود کو انیس کی نظروں میں یوں محصور پائے وہ تھوڑی مضطرب نظر آئی۔
क्यों तुम नहीं मिलोगी मुझे? वो उसके हाथ से फोन लेकर मेज पर रखता, उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे अपने करीब सिरकाता। अर्शिया की आंखों की हैरानगी और खुशी बगौर देखते बोला, मैं कैसे मिलूं? वो कंफ्यूज सी थी। अनीस ने उसके दोनों हाथ पकड़कर बारी बारी चूमे तो अर्शिया की आंखों में मोहब्बत की मध्यम चमक और खामोश शौक नजर उतर आया। कैसे मिल सकती हो? वो उसके सवाल पर नजरें झुका गई, समझ ना आया क्या कहे। मेरे ख्याल में तुम्हें मिली हुई हूँ अनीस, चलो उठो कुछ खाते हैं चलकर। वो उसके हाथ पकड़े ही उठा। अब वो नजरें झुकाने के बजाय आंखें उठाकर उसे देख रही थी। मैं तुमसे हर तरह जुड़ चुका हूँ और कभी अलग नहीं होना चाहता। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। अनीस के इसके लबों की तरफ देखकर खामोशी से अपनी ख्वाहिश को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका दिल बेकरार था। ये अर्शिया भी देखकर दिल ही दिल में मसरूर हो रही थी। हाँ, महसूस हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अहम रहना चाहती हूँ। नजरें हटाओ भी, मुझे शर्म आ रही है। अर्शिया ने शर्माकर उसके शाने में चेहरा छुपाया तो अनीस ने उसके हाथ छोड़ते उसे अपने सीने लगाते अपनी बाहों में ऐसे लपेटा जैसे वो अपनी और उसके दिल की धड़कन एक कर देना चाहता हो। ना तुमसे खुद को हटा सकता हूँ, ना नजरों को। मेरी हालत कुछ ऐसी काबिले रहम है, लेकिन मैं इससे खुश हूँ। वो इसे जवाबन बाजू लपेट कर मिली, जैसे इन बाहों में मुकीद रहना अर्शिया की हर जड़ का तोड़ हो। मैं भी अब प्लीज इंसानों की तरह रहना, वरना बहुत मारूंगी। वो इसे पकड़कर रूबरू लाई और पछताई, क्योंकि वो फिर से इसके लबों पर हरीसाना अंदाज में आंखें सरकाता आंखों आंखों में मुस्कुराया। अनीस बस कर दो अब, बेशर्म आंखों वाले इंसान। वो उसका मुंह पकड़कर दूसरी तरफ करती घबराया सा हंसी तो अनीस ने उसका हाथ पकड़कर ठिठाई से दोबारा नजरें जमाई, पर अब वो एक दूसरे की आंखों में शरारत के संग खोए थे। अब तुम अपना काम कर सकती हो, शाम को मेंशन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। खूब सो अपने लिए मरते हुए शख्स की दरीना ख्वाहिशों का एहतराम करना तुम्हारी भी खुशी बनेगी। वो उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरता उसका जज्ब से माथा चूमते बोला। वो दम साध कर उसे सुनती, देखती और महसूस करती मुस्कुराई। नाश्ता? वो फिक्रमंद थी। तुम्हारा इतना वक्त लेकर अपनी भूख प्यास बढ़ा ली है, अब तगड़ा सा लंच ही करूंगा एक ही बार। स्टूडियो कुछ काम है, निकलता हूँ। तुम्हें मजीद कोई हेल्प चाहिए हुई तो वीडियो कॉल कर लेना, तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाऊंगा। अपना ख्याल रखना, सी यू। मैं किसी को भेज दूंगा, तुम्हारे ऑफिस में हुई तोड़ फोड़ रिकवर हो जाएगी। वो उसके चेहरे की नरम गाल को चूमते हुए इस लम्हे की हर धड़कन में अपने दिल की गहराइयों से उठती लगन और शौक महसूस कर रहा था। वो इस शौक को वो अर्शिया में भी उतार रहा था, जो बिल्कुल मसहूर कैफियत में उसकी सांसों की इतने पास जमा खुशबू में गर्क उसका सीने से स्वेटर मुट्ठी में दबोचती इसे दूर होने से रोक बैठी। जो मेरे अंदर की तोड़ फोड़ तुमने अचानक रिकवर की, इस पर मुझे भी प्यार आ रहा है, कर लूं? वो उसके इस तरह हक से रोकने पर मबहूत ही तो रह गया। दफतन अनीस की आंखों में नशा सा धुएं की माने उठा। क्या पूछ कर करोगी? इस मामले में तुम मेरे कहे या इजाजत की मोहताज नहीं। और शख्सिया, वो उसके लबों के पास उसका नाम मोहब्बत की इकरार के साथ पुकारा, लेकिन इतना मध्यम कि वो उसकी आवाज के सुरूर समेत उसे अच्छे से सुन और महसूस भी ना कर सकी, समझ भी ना सकी। अजीब मदहोशी हायल थी और अनीस के गाल पर अपने होंठों को रख बैठी। इसके होंठों की नरमी ने अनीस के दिलो दिमाग को सरशार करके रख दिया। अब जाओ, बस इतना ही प्यार था। वो इससे फौरन दूर हो गई, वरना वो ऐसा था ही नहीं कि वो इससे एक सांस की भी मजीद दूरी रख पाती। शाम में मिलते हैं, बाय। उसकी गाल पकड़कर छूता हुआ इससे दूर होते ही बाहर गया और इसे देखते ही उसके ऑफिस से निकल गया। और अर्शिया ने फौरन से पहले फोन उठाकर ओशिक लिख कर सर्च किया, जिसका मतलब और मफहूम यही था कि ये प्यार का इजहार है और दीवानगी से हटा इजहार है। अर्शिया का वो गाल सुर्खी पकड़ गया जिसे भी वो चूम कर गया था। मैं मरने वाली क्यों हो रही हूँ इस पर। उफ, क्या वो इजहार मोहब्बत करके गया है? नहीं, ये तो बस आम सा एतराफ था। वो मुझसे ऐसे ऑफिस में इजहार मोहब्बत थोड़ी कर सकता है। मेरा दिल इतना ज्यादा तेज क्यों धड़क रहा है? क्या हो रहा है मुझे? वो फोन कपकपाते हाथ से मेज पर रखे अपने दिल पर दोनों हथेलियां जमा कर गहरे सांस भरने लगी।
پر اف اس کی وہ مسکراتی جذب سے بھری آنکھیں سارے فصوں پر بھاری پڑ گئی تھی۔ اف زہر نصیب۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ آج کی ایپیسوڈ اسپیشل انہیں پہ گئی منڈے سے مزید آگے چلے گی اسٹوری، بے فکر رہیں، اسٹوری بہت سموتھلی چلے گی آگے، بہت کچھ ہونے والا ہے نیکسٹ ویک میں۔ تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا اچھا سا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے۔